والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. کل کے بیان میں آپ حضرات سے جو بات چل رہی تھی اس کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم میں، وراثت کی تقسیم میں، کی تعلیمات کی تقسیم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مختلف گروہ تھے اور بنیادی طور پر ہر آدمی ان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اٹھا اور بنا اور تربیت پائی، اپنے زمانے کا ایک مثالی انسان تھا. اور انسانیت جو احسان کی مرہون منت ہے اور احسان کی کیفیت جس کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے حصول کے دو سٹیپس عرض کر رہے تھے کہ اس احسان کے درجے تک پہنچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو، اور اللہ کی محبت کا مطلب یہ کہ اللہ کی ایسی محبت انسان میں آ جائے کہ اللہ کی معصیت، نافرمانی اور بندے کے درمیان وہ حجاب اور پردہ بن جائے. جتنے بھی انسانی جذبات ہیں، ہر ایک جذبے کی ایک حد متعین ہے، اور شریعت نے یہ بات بتائی ہے کہ وہی جذبہ اگر حد سے بڑھ جائے تو اسے کنٹرول کیا جائے، اور وہی جذبہ اگر حد سے کم ہو جائے تو اس کے متعلق بھی سوچا جائے. خوف ہے، حد سے بڑھ جائے تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، سمجھ دماغ معروف ہو جاتا ہے، فہم جواب دے دیتا ہے، اور انسان خوف کی کیفیت سے جب تک اپنے آپ کو نہ نکالے کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دو جگہ پر جہاں اپنے احسان کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر یہ کہا ہے کہ ہم نے ایسا احسان کیا کہ اطعمہم من جوع، ہم نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن دیا. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ بھوک مسلط ہو جائے تو انسان کی صلاحیتیں کم پڑ جاتی ہیں، کام نہیں ہو سکتا، اور انسان پر خوف حد سے زیادہ مسلط ہو جائے کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ وہ اس خوف کے خلاف لڑنا چاہتا ہے، بھوک کے خلاف لڑنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس چنگل سے آزاد کرنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے
یہ معاش کی تنگی اور بھوک کا تسلط اتنا بڑا فتنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب ان جذبات کو پیدا کیا تو فقر اور فاقہ بھی لائن میں کھڑا تھا. یہ جذبات اللہ نے پیدا کیے اور ان کی شکلیں تھیں اور اللہ نے ان سے گفتگو فرمائی. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کو پیدا کیا اور رحمت سے کہا کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے. اس نے کہا میرے پروردگار میری درخواست یہ ہے کہ مجھے نہ بھیج اور لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھ سے کام نہیں لے گا ہم بھی اس کے ساتھ تیرا معاملہ نہیں کریں گے، اس پہ رحم نہیں کریں گے. دوسری روایت میں اسی لیے یہ آتا ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو انسان رحمت سے کام نہیں لیتا اللہ بھی اس کے معاملے میں رحمت سے کام نہیں لیتا. اس رحمت کے ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 100 حصے کیے اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ خدا نے دنیا میں بھیجا اور اس کا اثر یہ ہے کہ جانور کا کوئی چیز اپنا پاؤں رکھتی ہے، مرغی بلی، تو وہ اپنے پاؤں کو اٹھا لیتی ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے. اور یہ پوری کائنات میں اللہ نے اس ایک حصے کو تقسیم کیا ہے اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے اور کہا کہ ہم قیامت کے دن ان 99 حصوں سے کام لیں گے. اس لیے قیامت کے دن جب اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسے گی اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد اور امتوں کے گناہ معاف ہوں گے، جو اس دن بھی محروم رہ جائے وہ حقیقتاً محروم. بڑی وسعت ہے خدا کی رحمت، اتنی وسعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے. اور بڑی طویل روایت ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے میں جب جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ میری امت کے معاملے میں رحمت کا پہلو اختیار ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کی امت میں سے کوئی بھی فرد اگر جہنم میں جل رہا ہے آپ اسے نکال لائیے. آپ نے فرمایا میں پہلی مرتبہ جاؤں گا اور پھر مجھے دوبارہ حکم ہوگا کہ آپ پھر جائیے، پھر دوبارہ حکم ہوگا کہ پھر جائیے. تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا تیسری بار کے بعد کہ میرے پروردگار اب تو بس جہنم میں وہی رہ گیا ہے من حبسہ القرآن، جسے قرآن نے روک رکھا ہے. قرآن نے روک رکھا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے، قرآن کی تعلیمات کی روح سے وہ کافر ہو گیا ہے، اس لیے وہ جہنم میں ہے، باقی کوئی نہیں رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جہنم سے اپنے دست مبارک سے 2 یا 2.5 لاکھ کے برابر لوگوں کو نکالے اور کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں سے ہیں اور ان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ آپ کو اس کا ادراک نہیں ہو سکا اور انہیں خدا جنت میں بھیج.
اساتذہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ جو جہنم میں جل رہے ہیں کتنے ہی ہزاروں، اللہ کی ذات کیا خبر کتنی۔ اساتذہ کہتے تھے کہ اس دن انہیں نہیں پتا چل سکے گا کہ اس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے، اور اپنی طرف سے تو جب ایمان ان کے یہاں نہیں ہوگا تو ہی چھوڑ کے جائیں گے۔ تو کہتے تھے کہ ہم جو دنیا میں ایک دوسرے کو کافر کہنے لگ جاتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں اتنا بھی ایمان نہیں ہے جس سے اللہ کی مغفرت شامل ہے۔ انتظامی امور الگ بات ہے کہ انتظامات کی رعایت کے لیے ایسی چیزیں اختیار کرنا پڑتی ہیں، مگر حقیقت میں اللہ کی رحمت اتنی وسعت ہے، اتنی گنجائش ہے اس میں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس تک خدا کی رحمت نہ پہنچے۔ اسی طرح اس فقر اور فاقے کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فقر اور فاقہ کفر سے آگے بڑھ گیا، لائن سے نکل کے، اور اللہ نے اپنے دست مبارک سے اسے پیچھے کیا۔ اور اگر اللہ اس فقر و فاقے کو کفر سے پیچھے نہ کرتا تو یہ جو کچھ ایمان والے نظر آتے ہیں یہ بھی نہ ہوتا۔ یہ فاقہ اتنی بری چیز ہے، اس لیے دو جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اطعمہم من جوع، ہم نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور ہم نے انہیں خوف میں امن دیا۔ خوف اتر جائے ذہن سے اور ایک حد میں رہے تو آدمی کام کر سکتا ہے، اور جب خوف بالکل مسلط ہو جائے تو قوا جواب دے جاتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دانا، بڑے حکیم، بڑے عقل والے، بڑی سمجھ والے، اور اللہ کی جانب سے صحیح معنی میں حکمت لے کے آئے تھے۔ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سب کو بھی داری ہوئی آپ کو دیکھ کر، تو آپ نے اسے تسلی دی اور آپ نے فرمایا مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ تمہیں پتا ہے میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ مکرمہ میں غربت کی وجہ سے خشک گوشت کھایا کرتی تھی، تازہ گوشت ہم لوگ نہیں خرید سکتے۔ تو جلدی بھی بات پہ تھا کہ مجھ سے ڈرنے کی کیا بات۔ مکہ مکرمہ میں جب قربانی کا موسم آتا تھا تو یہ عرب گوشت کو، قربانیوں کے گوشت کو سکھا لیتے تھے اور پھر جتنی مدت بھی ہو وہ استعمال کرتے تھے۔ تو فرمایا میں تو ایسی غریب عورت کا بیٹا ہوں، مجھ سے کیا ڈرنا۔ خوف کو ہٹایا کہ ڈر نہیں رہے گا، کھل کے بات کر سکے گا۔ تو اس طرح اللہ نے اتنے جذبات کو پیدا کیا ہے، لمٹس ہیں ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمایا کہ اللہم اجعل خشیتک، اللہ مجھے اپنا اتنا خوف دے دیجئے، ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، اللہ جو آپ کی نافرمانی، آپ کی معصیت اور گناہ کے اور میرے درمیان آ جائے، مجھے گناہ سے بچا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ اپنا کامل خوف عنایت کر، بدلنا تو کام چلنا دشوار ہو جائے، کہا اتنا خوف دے دے کہ اللہ میں اس خوف کی وجہ سے گناہ نہ کروں۔ امت کی ترتیب کے لیے فرمایا۔ یہی حال اللہ کی محبت کا ہے کہ بس اللہ کی اتنی محبت انسان کی طبیعت پر غالب آ جائے کہ خدا کی نافرمانی نہ کر سکے،
سب اسباب اور وسائل اور سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ تصور برقرار رہے کہ اللہ دیکھ رہا. قرآن پاک میں آیا ہے الم یعلم بان اللہ یرا. آدمی نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ایک جگہ آیا ہے کہ لوگوں جب تم سرگوشی کرتے ہو تو 3 آدمیوں کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے اور 4 آدمی کرتے ہیں تو 5واں اللہ ہوتا ہے. اللہ کی ذات کا یہ تصور جم جائے اور انسان اس تصور سے شرم آنے لگے کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے, مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی ہے. بس یہ اللہ کے ساتھ تعلق مطلوب ہے شریعت میں, اور حقیقت میں تمام انسانی اخلاقیات کی جڑ یہ. جب معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اب کسی کو دھوکہ کیسے دے؟ جب پتا ہو کہ اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں تو اب جھوٹ کیسے بولے؟ اور جب معلوم ہو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے تو پھر خیانت کیسے کرے؟ اور یہ وہی چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بچی سے سنی اور صبح آ کے انہوں نے اپنے بیٹوں سے اس لڑکی کے متعلق بات کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی, پھر اور شادی ہوئی, پھر اور ہوئی, اور ایک اہلیہ ایسی تھی جس سے انہوں نے طلاق دی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ قباء میں گئے, اس خاتون سے ایک بچہ ہوا تھا, عاصم اس کا نام انہوں نے رکھا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو عاصم ان کا بیٹا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو اٹھایا, گھوڑے پر بٹھایا اور چلنے لگے. تو کسی نے اطلاع دی گھر جا کر تو تمہارا بیٹا جو ہے وہ بچہ جو کھیل رہا تھا اسے تو کوئی لے جا رہا. تو نانی ان کی بھاگتی بھی آئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نہیں لے جا سکتے اپنے بیٹے کو. انہوں نے کہا یہ تو بیٹا میرا ہے, تعلیم تربیت. اس نے کہا بالکل نہیں, ہم اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. اور معاملہ بڑھا تو اس عورت نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فیصلہ کریں. خلافت ان کی تھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے یہاں مقدمہ پیش ہوا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے یہ اپنی ماں کا ہے, نانی کا ہے, انہی کے گھر میں رہے گا. بچوں کا عمر ایک لفظ نہیں بولے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم انہوں نے دیا کہ بچے کو ان کے حوالے کرو اور جتنا بچے کا خرچہ ہے وہ تمہارے ذمہ. چپ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, نہیں بولے. یہاں تک کہ بچہ جب بڑا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہی اس نے پسند کر لیا. اس نے کہا میں والد کے پاس رہوں گا. اس بچے کا نام تھا عاصم. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا اس بچی سے جس کی ماں سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا لیں اور امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں, تو اس نے کہا امیر المومنین نہیں مگر اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اگلی صبح اپنے بیٹوں کو کہا کہ میری تو کوئی خواہش اب شادی کی ہے نہیں, اور ایک لڑکی کی آواز میں نے ایسے سنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی بہو بنا لوں. تو یہ جو عاصم تھے انہی سے اس کی شادی کی تھی انہوں نے, اور انہی کے خاندان میں اسی لڑکی کے نواسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آگے جو ہوتے ہیں یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ. یہ تصور کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ خدا کی نافرمانی کر نہیں سکتے. اس تصور کا ایک حد تک پہنچ جانا
آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو ضروری تقاضے ہیں ہمارے نفس کے ہم وہ پورے نہیں کر سکتے، بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی شرم و حیا ایسی ہماری۔ اللہ نے بڑی نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جس حالت میں بھی تم لوگ ہوتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلائی کہ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لیے درست قرار دی۔ خدا کی محبت، خدا کا شوق، خدا کے ساتھ تعلق اتنا بڑھ جائے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار اللہ کے ذکر پر زور دیا ہے کہ کثرت سے یاد کر۔ اور سچ پوچھئے تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ مجھے یاد کرنا۔ آدمی نے یاد کرنا شروع کیا اور کچھ دیر بعد عرض کیا کہ بھوک لگ گئی ہے، تو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں، تو حکم ہوا جاؤ کھانا کھاؤ اور پھر آگے یاد کر لیں۔ پھر اس نے کہا اللہ اب نیند آ رہی ہے تو اجازت ملی، اچھا سو جاؤ پھر آگے ہمیں یاد کرنا۔ پھر انسان نے کہا ان چیزوں کے لیے کچھ کمانا بھی ہے، کہا اچھا چلے جاؤ کماؤ اپنا کام کرو پھر آگے ہمیں یاد کرنا۔ یہ جتنی چیزوں میں انسان نے اپنے آپ کو الجھا لیا ہے یہ سب کے سب در حقیقت اسباب اور وسائل سے مقاصد نہیں تھے زندگی کی۔ مقصد اللہ کو یاد کرنا تھا، یہ سب چیزیں اس میں معاون تھی، اور اب انسان نے ایسے کر لیا ہے کہ مقصد کو بھول گیا اور یہ جو اسباب اور وسائل تھے انہیں مقاصد کے درجے میں لیا۔ یہ ہر گمراہی کی اصل ہے کہ جو اصل مقصد اللہ کی یاد تھی اسے ختم کر دیا اور جو درمیان کی چیزیں تھیں انہیں مقاصد کی جگہ پر بٹھا۔ ایک آدمی سفر کرتا ہے، امریکہ آتا ہے یہاں، اور جہاز جب لینڈ کر جائے تو وہ بچہ کہے کہ ابا میں تو جہاز کو نہیں چھوڑوں گا، پلین اتنا اچھا ہے ہم تو یہیں رہیں گے۔ تو آپ سوچئے اس بچے کو باپ کیا کرے، اسے سمجھائے گا کہ بھائی یہ تو ذریعہ تھا یہاں تک پہنچنے کا، میرے بیٹے مقصد اور ہے ذرائع اور ہیں۔ تو یہ جتنی انسانی ضروریات ہیں یہ سب ذرائع کے درجے میں تھی، مقاصد نہیں تھے۔ مقاصد اللہ کی یاد تھی، ایک ہی مقصد تھا، اس مقصد کو بھول گئے اور ذرائع پر اپنی ساری محنتیں لگا دی، اللہ نے اس کی سزا دی، اور اللہ نے فرمایا نس اللہ کو بھول گئے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی جانوں کا نفع نقصان بھی بھلا دیا۔ ایسی سزا مل گئی کہ خدا کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اپنے نفع نقصان کو بھی بھول گیا کہ کیا کام کرنے آیا تھا اور کیا بھیجا اللہ نے اپنی یاد کے لیے۔ اس لیے جن لوگوں پر یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ اللہ ہی کو یاد کرنا ہے اور مالک کے ساتھ تعلق ہے اور روح کو واپس ادھر ہی لوٹنا ہے، اور روح کو عالم امر سے اس نے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس نے اپنی محبت کا پرتو انسان کی روح پر ڈال دیا ہے۔ ان کی ضروریات جتنی بھی پوری ہوتی رہی ان کے بعد وہ اللہ ہی کی یاد میں رکھتے رہے۔ قرآن میں بار بار آتا ہے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا ذکرن کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ ایک جگہ ہے ومن اللیل، اور رات جب چھا جائے تو اس کو سجدہ کرو، وسبحہ لیلا طویلا، اور رات گئے تک اپنے مالک کی تسبیح بیان کرتا رہے، اس کی پاکیزگی بیان کر۔ ایک جگہ فرمایا فاعبدہ، اس کی عبادت کر، وتوکل علیہ، اور بھروسہ کر اس پر۔
ایک جگہ فرمایا سبحوا بکرۃ واصیلا، صبح اور شام مجھے ہی یاد کرتے رہیں۔ حضرت زکریا نے اور حضرت مریم نے اللہ نے جب ان پہ انعامات فرمائے تو اشاروں میں بات ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت مریم نے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے۔ یہ خاموشی کا روزہ اپنے لوگوں کے ہاں جائز تھا، یہ خاموشی اللہ ان کی یاد کر دیا تھی۔ اس نے کہا میں تو آج روزے سے۔ زکریا علیہ السلام خاموش تھے اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا لوگوں نے؟ انہوں نے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کر۔ اللہ کی یاد ایسی چیز ہے، آپ کبھی غور کیجیے، نماز کتنی مرتبہ میں پڑھتے ہیں اور بے شمار مرتبہ سورہ الم نشرح سنی ہوگی، خود پڑھی ہوگی۔ اللہ تعالی نے آخری دو آیتوں میں کیا کہا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب آپ فارغ ہو جائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فارغ ہو جائیں تو فَانصَبْ، خوب محنت کیجیے، تھکا دیجیے اپنے آپ کو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے لو لگا لیجیے۔ یہ صحیح ترجمہ اس کا کہ اپنے پروردگار کے لیے رغبت کا اظہار کیجیے، لو لگا لیجیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کس چیز سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کی طرف لو لگائیں؟ ان کا تو سونا، بیٹھنا، اٹھنا، لوگوں کو دعوت دینا، کھانا کھانا، حتیٰ کہ انسانی ضروریات کا پورا کرنا بھی سب اللہ کے لیے تو تھا۔ وہ تو ساری کی ساری عبادت ہی تھی۔ تو کس چیز سے فارغ ہو جائیں تو اللہ سے لو لگائیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور آدمی سمجھنا چاہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگانا اور اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنے کی کیا اہمیت ہے، تو بس یہ ایک آیت ہی، دو ہی کافی کہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی مستثنا نہیں کیا گیا۔ کہا جب آپ فارغ ہو جائیے کس چیز سے؟ لوگوں سے ملاقات سے، ان کو دعوت دینے سے، ان کے ساتھ تعلقات سے، بالکل تنہائی ہو جائے اور اللہ سے لو لگایا کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کے لیے دین کا کام 100% اخلاص سے کر رہے ہوں، اور چاہے وہ کوئی چیریٹی کی آرگنائزیشن چلا رہے ہوں، اور چاہے زکوٰۃ جمع کر رہے ہوں، اسکول جمع بنا رہے ہوں، ہسپتال بنا رہے ہوں، مدارس بنا رہے ہوں، حتیٰ کہ قرآن کی تفسیر اور بخاری شریف پڑھا رہے ہوں اور پڑھ رہے ہوں، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے اوقات میں کچھ حصہ، کچھ وقت سب سے کٹ کے، سب سے ہٹ کے، بیوی بچوں سے سب سے الگ ہو کے کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ نے اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ مجھے یاد کرو۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ بار بار وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لے، بار بار نام لے۔ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ بار بار اللہ کے لفظ کی تکرار کرے، بار بار اللہ کو پکارے، یہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بالکل الگ ہو جائیے، اللہ کو یاد کیا کیجیے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن کو آپ کو بڑے ہی کام ہوتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کو بہت کام ہوتے ہیں۔ تو دن کے کاموں سے جب آپ فارغ ہو جائیں اور رات آ جائے تو پھر دوسرے مقام پر کہا ہے کہ آپ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کیجیے،
10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد فرض رہی ہے. جب اچھی طرح طبیعت میں جم گئی، رات ہو گئی، پکی ہو گئی، تو اگلے 2 لفظ نازل فرمائے کہ نافلۃ لک، آج کے بعد آپ کے لیے نفل ہے، اب آپ کا پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا اختیار. یہ اللہ کی یاد ہے، اس لیے کہ اللہ دوست ہے اپنے بندوں. گناہگار سے گناہگار مسلمان، نالائق سے نالائق آدمی، اللہ اس کا بھی دوست ہے. خدا کی سب سے دوستی ہے، اور اللہ سے صحیح معنی میں دوستوں جیسے ہی تعلقات بنانے چاہیے. اس مالک کو اپنا دوست تصور کر کے جو جی میں آئے اس کے سامنے رکھ دے، اور جو زبان پہ آئے اس کے سامنے بول دے، اپنی طرف سے احتیاط کر کے، بس اس سے زیادہ کا مبلغ. انہیں ایک ایک چیز بتائے کہ خداوندہ یہ ہو گیا، میرے مالک یہ کیفیت ہے، حتیٰ کہ دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نہیں ہے، انہیں سے کہے کہ دل نہیں مانتا تھا آپ کیا آپ ہیں، ہنس گیا ہوں، آپ مہربان. کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہنچ کے بندہ رو دے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہنچ کے اعتراف کر لے، اور کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں محبت کا کھل کے اظہار کیا جائے سوائے باری تعالیٰ کے بارگاہ کے، کہ وہاں جو کچھ کہنا ہے کہہ دے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، بے ادبی ہو جائے گی، اس پہ بھی معافی مانگ دے اور کہے جو ہے دل میں آپ کے سامنے بے ادبی کی معاف کر. اللہ سے باتیں کریں، آواز نہیں آتی صاحب، ہر دم ہے اس سے باتیں مگر آواز نہیں. دوستی کا تعلق رکھے، محبت کا تعلق رکھے. یہ محبت جب گہری ہو جاتی ہے تو بالکل ہی وہ کسی دن کھینچ لیتا. جب اس کا ثبوت مہیا ہو جاتا ہے اور وہ کچھ سختی کے حالات پیش آ جاتے ہیں، پھر اللہ نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا. اس یقین کے ساتھ بار بار اس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. ابن قیم نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک اللہ کے نیک بندے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کی طرف رجوع اور توبہ اور یہ مقام کیسے حاصل ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ کوئی گناہ مجھ سے بہت بڑا سرزد ہو گیا، اور اس کا اتنا بوجھ تھا کہ میں اپنے کمرے سے نکل کے گلی میں ٹہلنے لگا کہ کیا کروں. بار بار یہ حرکتیں ہوتی ہیں، کیا جائے. تو اتنے میں ایک دروازہ کھلا اور ماں نے اپنے بچے کو دھکا دیا اور سخت غصے میں تھی، تھپڑ مار گئی تھی اسے، اور اس نے کہا کہ ہمیشہ شرارتیں کرتے ہو، نالائق، نکلو یہاں. بچے کو ایسے کر کے دروازہ بند کر دیا. بچہ بہت دیر روتا رہا. تو کہتے تھے دروازہ کٹکھٹاتا رہا، اور کچھ دیر بعد ماں کا غصہ کم ہوا، آئی بچے کو اٹھایا لے گئی. کہتے تھے کہ مجھے اس سے سبق ملا، اور میں نے اپنے کمرے کا دروازہ جا کے بند کر لیا، اور میں نے کہا میں اس بچے سے زیادہ نالائق ہوں، اور آپ بھی تو اس ماں سے زیادہ شفیع. اب دروازہ کھل جانا چاہیے میرے لیے، اور جو کیا ہے اس پہ نادم ہوں اور پشیمان ہوں. کہتے تھے اس سے توبہ کی توفیق ہوئی اور پھر ترقی ہوئی. اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق یہی مطلوب ہے. ہمیشہ یہ سوچے کہ خداوندہ جب تک ہوں تب تک تو یہ کام ہوتے ہی رہیں، نالائکیاں ہوتی ہی رہیں، اور میرے گناہوں سے
خدایا آپ کا کیا نقصان ہے، اور اگر آپ معاف کر دیں گے مجھے تو اس معافی میں میرا فائدہ ہے، آپ کا کیا نقصان ہے؟ تو جب آپ کا دونوں طرح سے کوئی نقصان نہیں ہے تو جس میں اتنا لائق کا فائدہ ہے وہ کر دیجیے. اللہ سے باتیں کریں، اور ایسے ہی جیسے محبت کسی کو کسی سے ہوتی ہے اور وہ اس سے باتیں کرتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی دلیل قرآن میں مل جائے گی. اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے انہیں نکال دیتا ہے اور نور کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن سے بھی بڑی کوئی دلیل چاہیے. انہوں نے خود کہا کہ ہم دوست، ایک جگہ فرمایا انتم الاعلون، اور ہم تمہیں غالب رکھیں گے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے. ایک جگہ فرمایا اللہ تعالی نے اس قرب کے بعد جب آدمی کو ترقی ملتی ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر جب ان پہ مسائل تکالیف آئیں اور انہوں نے ہمارا دامن نہیں چھوڑا، ہمارے در سے وہ نہیں پلٹے، ہمارے ساتھ تعلق کو قائم رکھا، استقامت سے ڈٹے رہے جمے رہے، تو نحن اولیاؤکم، ہم نے موت کے وقت ان سے کہا ہم تمہارے دوست. اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور بنایا ہے، موت سے پہلے وہ کان میں یہ کہہ دیں کہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کسی کے متعلق بیان کرتے تھے، فرماتے تھے ہمارے محلے میں عشاء کی نماز پڑھ کے ایک لڑکا نکلا اور میں نے فجر میں سے دیکھا وہیں کھڑا تھا، تو میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے کہا اس سے کہا ایک لڑکی رہتی ہے اور اس سے محبت ہے. اس نے کہا تھا رات کو میں اسی وقت ان سے بات کروں گی مگر وہ سو گئی ہوگی شاید، اس لیے دروازہ نہیں کھلا، کھڑکی نہیں کھلی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور کہنے لگے اللہ کی محبت کیا لوگوں اس سے بھی کہیں گزری ہے کہ اپنے جیسے آدمیوں کے لیے آدمی رات بھر کھڑا رہے اور اللہ کسی وقت زندگی میں جھانکے گا، کھڑا رہے ساتھ، بالکل نہ ہٹے. جس دن انہوں نے دروازہ کھول کے نظر ڈال لی وہ سارا کیا ہوا پچھلا اس کا کریڈٹ مل جائے گا. مایوس ہونا، اللہ سے مایوس کرنا، اس کی رحمت اور محبت سے نگاہ پھیر دینا سوائے گمراہوں سے کوئی نہیں کر سکتا. اسے پتہ ہی نہیں ہے، ادراک اور شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ تو اللہ. ساری زندگی جو نافرمانی کرتا رہا اور جو ساری زندگی اس کی توحید کو چیلنج کرتا رہا. توحید کو چیلنج کرنا سمجھتے ہیں آپ؟ آدمی اور عورت، شوہر اور بیوی ہر چیز برداشت کر جاتے ہیں، مگر جب اسے یہ پتا چلے کہ اس کا تعلق کہیں اور بھی ہے وہ کہتی ہے حد ہو گئی کہ جو مجھ سے تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور ہو گیا. اور شوہر کہتا ہے حد ہو گئی روز روز کی مصیبتوں کی، مگر یہ نوبت آ گئی. یہ اس کی ذات کا غیرت کا چیلنج ہے نا. اللہ کی ذات کو، اس کی غیرت کو، جو اس کے غضب کو للکارتا رہا ہے اور چیلنج دیتا رہا ہے کہ تیرے علاوہ یہ اولاد دے دے گا، یہ رزق دے دے گا، یہ دولت ہے، یہ لکشمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ایک بار کہہ دیتا ہے کہ میں حاضر ہوں، آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. دامن اب رحمت کا قلم سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس سے زیادہ کرم بھی کسی کو چاہیے. اس لیے وہ کہتا ہے بار بار مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میرا نام لو، میری تصدیق کرو، میری حمد کرو، صبح و شام مجھے یاد کرو اور اپنی حیثیت دیکھو. اور ہم نے تم پر احسان کیا ہے اور ہم نے تمہیں محنت کے لیے پیدا کیا.
ووالد وما ولد، اور قسم ہے ہمیں باپ کے بننے کی اور قسم ہے ہمیں اولاد کے ہونے کی. یہ آیت عملاً سمجھ میں آتی ہے کہ 50 برس کی عمر گزر جائے 60 برس میں کہ باپ بننا کیا معنی رکھتا ہے اور بیٹا ہونا کیا معنی رکھتا ہے. بیٹا کیسا ہونا چاہیے تھا اور باپ کتنا شفیق ہونا چاہیے تھا، باپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور بیٹے کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا ہمیں قسم ہے ان چیزوں. یہ انسانوں کے ساتھ تو محبت ہے، اس محبت کا کوئی حال ہے، کوئی حد ہے کہ ساری زندگی جس طرف بھی گزاری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للذین یعملون السیئات، اور وہ لوگ جو ہماری نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، اور جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نادانی سے یہ کام ہو گئے تو ہم یہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے. بار بار بلاتے ہیں کہ ہمیں یاد کرو، ہمارا ذکر، ہماری بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ اللہ کو ایسے یاد کیا، اوقات متعین کر دیے اور کہا اللہ کا زیادہ قرب چاہیے، اس وقت میں خدا کا زیادہ قرب مل جائے. صبح صادق سے پہلے جو رات کا آخری پہر ہے، عشاء 6 بجے ہو جاتی ہے، 7 بجے ہو جاتی ہے، اور صبح صادق ہوتی ہے جا کر 5 بجے. یہ 10 گھنٹے اطمینان سے سو کے آرام، ساری ضروریات ہو گئیں، اور آخر 1 گھنٹے پہ اٹھتا ہے. اللہ کے قرب کا یہ وقت ہے، خدا کی مہربانی اور اس کی عنایت کا یہ وقت ہے. اس وقت اللہ کو یاد کرے. کتنا خیال رکھا ہے، کتنی رعایت کی ہے کہ انہیں پتا تھا نا بندہ یہ کہہ دے گا کہ خدایا اس وقت اٹھنا مشکل ہے، تو فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور وہ ہمارے بندے ہمیں یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے. اور اب نیند میں وہ تو لیٹنا ہے، کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے. بندہ کہتا ہے خدایا نیند کیسے چھوڑ دوں، اتنا گرم بستر کیسے اٹھ جائیں. فرمایا ہمارے بندے تو وہ ہیں علی جنوبہم، اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی ہمیں یاد کرتے ہیں. یہ سکھایا ہے کہ اچھا نہیں اٹھ سکتے، لیٹے لیٹے یاد کرتے رہو. ہمیں یہ بھی قبول ہے، یہ بھی منظور ہے، تم کرو تو صحیح. اسی لیے رات کا کم سونا اور اللہ کے ساتھ تعلق کی بار بار قرآن میں تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں جنت میں بھیجیں گے، اپنا قرب اور رضا نصیب فرمائیں گے. کون لوگ تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور آپ کو بہت تھوڑی دیر سویا کرتے، اپنے رب کے ساتھ زور لگا کے رکھتے تھے. اور جو چیز انہیں غصے میں ڈال دیتی تھی، غصہ ہونے کے باوجود جب پھر وہ معاف کر دیا. بندہ گویا دوسرے لفظوں میں کہتا ہے کہ خدایا کیسے یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا اور فرمایا کہ شیطان تمہیں جب چھو لے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، میرے بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کسی غلط کام میں مبتلا کر دے. تو آگے تو ہونا چاہیے تھا کہ تھپڑ رسید کیا جائے، مارا جائے. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے فرمایا جب شیطان کسی غلط کام میں انہیں مبتلا کرتا ہے تو ذکروا، مجھے یاد کرنے لگتے ہیں. حالت گناہ میں بھی اللہ یاد آ جائے، اس گناہ کے عالم میں بھی معافی مانگنا شروع کر دے کہ خدایا اس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، آپ سے معذرت ہے، آپ کی معافی مانگو. اسی لیے دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ یہ دعا مانگا کرو اور کہا کرو کہ اعوذ بک ان یحضرون،
اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں، انسانوں کی صورت میں، جنات کی صورت میں، خدایا کوئی شیطان میرے پاس آ جائے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں من ہمزات الشیاطین، اور اللہ شیطان آ کے مجھے چھو لے، مجھے گناہ کی ترغیب دینے لگے، اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رجوع ہے بار بار کہ مجھے یاد کرو، مجھے پکارو، میرا نام۔ کوئی صفحہ کوئی صورت ایسی خالی نہیں ہے جس میں اشارتاً یا صراحتاً اللہ نے یہ نہ کہا کہ میرا نام دیا کرو، مجھے یاد کیا۔ اور جو اللہ کو یاد کرنے والے تھے ان کا حال ایسا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے، اللہ کو یاد کر، اتنا حتی یقال لہ مجنون، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی یاد میں پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ۔ دیوانگی ایسے ہی آ جاتی ہے صاحب۔ وہاں ایک جگہ لکھا ہے مستوی میں، جن چیزوں کے ساتھ محبت کا تعلق بن جاتا ہے انسان ان چیزوں کو پھر چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی محبت کا غلبہ کھینچ لاتا ہے کہ چلیں اس کے گھر کی زیارت کریں۔ اسی محبت کا غلبہ انسان کے اندر کو، اس کے شوق کو بڑھاتا ہے کہ اس کے گھر پہ جا کے اس کے گھر کا گلاب دیکھیں، اس کے گھر پہ ملتزم پر کھڑے ہوں، اس جگہ کا پانی پئیں۔ یہ محبت ہے، اور محبت اپنا مورث چاہتی ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں محبت نہ ہو۔ اللہ نے انسانوں میں جتنے جذبات پیدا کیے ہیں ان میں ہمت اور محبت کا کوئی میچ نہیں۔ ہمت انسان میں ڈال، اور انسانوں کی ہمت ہے کہ اس نے کس کس جگہ پر جا کر اپنا پاؤں رکھا، اور انسانی کی ہمت ہے کہ وہ سمندر کی تہ تک پہنچا اور چاند تک پہنچا۔ یہ جتنی دنیا کی ترقیات ہیں یہ سب ہمتوں ہی کی مرہون منت ہیں، اور دوسری چیز جو خدا نے انسان کے ضمیر میں سمو دی ہے وہ محبت ہے۔ اس محبت کا ٹارگٹ کیا ہے، اس محبت کی منزل کیا ہے؟ مال کی محبت اس کا چسکا پڑ جائے تو بس پھر ساری زندگی اسی ہیر پھیر میں گزرتی ہے، اور 99 کے چکر میں آدمی پڑا رہتا ہے۔ محبت ہے نا، اللہ نے بتایا ہے کہ جمع مالم وعددہ، مال کو جمع کرتا ہے پھر گن گن کے رکھتا ہے، یا تب ان مالہ اخلدا، اور کبھی یہ بھی سوچتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ عزت کی محبت ہے، یہ عہدہ مل جائے، اس سے بڑا عہدہ مل جائے، اس سے بڑا عہدہ مل جائے، اس کے لیے اسٹرگل ہے، محنت ہے۔ اسی محبت کا مطلب، اسی محبت کی منزل کوئی فرض بن جاتا ہے، اور زندگی اس میں کھپا دیتا ہے کہ کسی طرح یہاں شادی ہو جائے اور یہ محبت تکمیل تک پہنچے۔ اسی لیے وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ منورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہجرت اس نیت سے کی تھی کہ کسی لڑکی سے شادی کر لے، ینکحھا، وہ اس سے نکاح کر لے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور اس کی ہجرت اسی اکاؤنٹ میں جائے گی، اسی کھاتے میں جائے گی جو اس کی نیت تھی۔ جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی تھی اسے اللہ مل جائے گا، اور جس نے ہجرت کی تھی دنیا کے لیے اسے دنیا ملے گی، اور جس نے شادی کے لیے ہجرت کی تھی اسے بھی مل جائے گی۔ ہجرت الی ما ہاجر الیہ، جس نے جس نیت سے ہجرت کی تھی اس کی وہ نیت سامنے آ جائے۔ اس محبت کو ٹھکانا چاہیے، اور حقیقتاً محبت کسی کو ہو جائے اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، 100 جان سے مر مٹتا ہے آدمی۔ انہیں کھانا چاہیے وہ لا کے دے گا، انہیں پینے کو چاہیے وہ لا کے دے گا، محبوب بیمار ہو جائے اس کی محبت میں مارا مارا پھرے گا،
چہرہ اتر جاتا ہے، کام کاج سے چلا جاتا ہے، کوئی پوچھے کیا ہوا تو معلوم ہوا کہ خنجر کے نیچے سے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، صاف طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ محبتیں اس عروج تک انسان کو لے جاتی ہیں کہ محبوب کو تھپڑ کوئی اور مارے اور نشان اس کے جسم پہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دنیا ہے صاحب، کیا ذکر کریں۔ محبت کا حال یہی ہے۔ یہ جو سمندر اللہ نے رکھا تھا، اب اس سمندر کا کنارہ کہاں ہے؟ جس طرح یہ جذبہ لامحدود ہے، بالکل ایسے ہی اللہ کی ذات عالی لامحدود۔ تو اس محبت کو اس لیے دیا تھا کہ ہم سے کرنا، قرآن پاک میں اسی لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ جو لوگ ایمان لائے اشد حبا للہ، ان میں اللہ کی محبت بہت شدید ہے، بہت غالب۔ یہ اللہ کی محبت نہ ہو تو اللہ سے کوئی جا کے پوچھے کہ تیرے لیے لوگ ایسے ہی سر کٹا دیتے ہیں، اور خدایا تیری محبت نہ ہو تو رات کو بستر چھوڑ کے ایسے ہی کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ ہی سے کوئی جا کے پوچھے کہ اللہ یہ تیری محبت نہ ہو تو کس طرح جوتے کھاتا ہے، تانے سنتا ہے، ذلت کو دیکھتا ہے، پھر بھی تیرا ہی نام لیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ اسلام بچے اور مسلمان۔ یہ محبت ہی ہے اللہ کی، کہیں کم درجے میں کہیں زیادہ درجے میں، مگر کام اللہ کی محبت ہی کراتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت نہ ہو کسی انسان میں، وہ ایمان ہی اس کا کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالی سے کوئی دریافت کرے کہ بدر میں کیا ہوا، وہ محبت ہی تھی جس نے یہ جملہ ادا کروایا کہ خدایا اگر آج یہ لوگ شکست کھا گئے تو بس نہ معاشے تھا، اللہ کے جو تیرا جی چاہے گا۔ یہ کوئی کہہ سکتا؟ زبان کا صاحب بدھی سے کھینچ لیں، اگر وہ جلال کا پہلو اور رخ اختیار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا اللہ اگر آج ہم نہ رہے تو پھر اس کے بعد تیری عبادت نہیں ہو گئی، اور اگر اللہ ہم آج پٹ گئے تو بس نہ معاشرتا کیوں تیرا جی چاہے پھر کر۔ یہ ناز ہے، یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ نصیب ہوا تھا نبوت کے بعد لوگوں کو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، صبح شام دوپہر رات، کوئی وقت نہیں تھا جب اللہ کو یاد نہ کریں۔ اللہ کی یاد زبان سے اور اللہ کی یاد دماغ سے نہیں، دل سے۔ دل کو اللہ کے ساتھ معلق کر دیا۔ کوئی مصیبت آئی، کسی تکلیف کو دیکھا تو دل ہی دل میں اللہ سے کہا کہ خدایا اس سے بچا، یہ مصیبت آ رہی۔ کوئی گناہ کا موقع آیا تو دل ہی دل میں اس نے کہا کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، یہ گناہ میرے ساتھ نہ چمٹ جائے۔ کوئی خوشی کی خبر ملی، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، فون پہ اطلاع ملتی ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے، اور دل ایسی چیز ہے اس سے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، عنایت ہے۔ یہی اللہ کی یاد ہے، یہی اس سے باتیں کرنا ہے، اسی سے سمجھ جاتا ہے آدمی، اسی سے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اسی یاد کا حکم ہے۔ ایک آدمی کو سخت بھوک لگ جائے اور کام بھی بہت سے پڑے ہوئے ہوں تو بھوک بار بار دماغ کو یہ میسج دیتی ہے کہ کھانا کھاؤ پانی پیو، کھانا کھاؤ پانی پیو، اور کام بھی کر رہا ہے ساری دنیا کے، اور یہ میسج بھی بار بار مل رہا ہے، اور اندر ہی اندر سوال جواب ہو رہے ہیں کہ ابھی فرصت ملتی ہے ابھی یہ کام کرتے ہیں۔ ایمان والے انسان کا یہی حال ہو جاتا ہے کہ جو ہی نماز کا وقت داخل ہوا بار بار اندر سے میسج آتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی، نماز نماز نماز۔ یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ میرا بندہ اب بھی نماز میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص
اپنے گھر سے نکلے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں نہ ڈالے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ غفلت کی علامت ہے نا، کھیلنے کی بات ہے، لاپرواہی کی چیز ہے، تو لاپرواہ نہ ہو. اور اگلا جملہ یہ فرمایا کہ تم اس وقت بھی اللہ کے حضور میں نماز نہیں ہو. جب گھر سے وضو کر کے نکلا ہے تو اب اللہ کی نظر میں آ گیا کہ ہمارا بندہ نماز ہی میں ہے، نماز ہی کے لیے جا رہا ہے. ایک ایک پاؤں اور ٹائر کا ایک ایک چکر اور ایک ایک میل اور انچ پہ جو ذات کہتی ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے ہی چل رہا ہے. اس سے زیادہ کرم کہاں ہو. اس لیے جب احساس ہو کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، پھر وہ یہ نہیں کرتا کہ فضول چیزوں میں پڑ جائے، اسے بھی دیکھ رہا ہے، اسے بھی دیکھ رہا ہے، اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور مسجد جا رہا ہے. ارے بھائی اسی وقت سے نماز شروع ہو گئی تھی جس وقت سے وضو شروع ہو گیا تھا اور جس وقت سے اٹھے. مثنوی میں مولانا نے لکھا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد کا جب غلبہ آدمی پر ہو جائے تو وہ محبت ہر ایک سے فارغ کر دیتی، پھر اللہ ہی کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے اور اللہ اپنے ایسے بندے کو چھوڑ نہیں دیتا. صرف دیکھنا ہی ہوتا ہے اس ذات میں بھی کہ تمہارا تعلق کتنا ہم سے ہے، کتنا ہمارے علاوہ کسی سے ہے، بس اور کیا. نواب حبیب الرحمان سے ریاست تھی نا، اور وہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے. گنج مراد آباد ہندوستان میں ایک قصبہ ہے اور چپا چپا تاریخ کا بھرا پڑا ہے. اور اب پوچھو کسی سے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس زمین پر کتنی تہذیبیں گزری ہیں اور کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں دفن ہیں اور کتنے لوگوں نے یہاں رہ کے اللہ کے نام کو اور اس پودے کو اس زمین میں لگایا. حیرت ہوتی ہے. یہ باہر کی دنیا ہے صاحب. اس میں کسی سے پوچھئے کہ آپ بھوپال کے، اور بھوپال نے کیا قربانی دی تھی، حیدرآباد والے کیا کرتے رہے، تو سوائے اس کے کہ اپنے حکمرانوں کی برائیوں کو جانتے ہوں، کوئی کنسٹرکٹیو ورک جو انہوں نے کیا ہے، کوئی پازیٹیو کام جو انہوں نے کیا ہے اس پر ذکر ہی نہیں. یہ سب علامتیں ہیں زوال کی نا. تو نواب صاحب گئے حضرت کے پاس گنج مراد آباد اور جاتے رہتے تھے، اور محافظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی حالت اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں ایسی تھی کہ رات دن سے پیسے آ گئے. یہ ہے اللہ کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے تو ایک ایک آدمی عزیز ہوتا ہے، ایک ایک روح عزیز ہوتی ہے. ہر آنے والے کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جوتے میرے لیے نجات کا باعث بن جائیں. انسانوں کی قدر آتی ہے جب اللہ سے محبت ہو جائے، پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے مالک کی مخلوق ہے، یہ اسی گھرانے کا ایک فرد ہے، اور یہ ایسا شہزادہ ہے، ممکن ہے اس نے اپنے چہرے پر خالص مل لی ہو اور آج بلانے کے لیے آیا ہے، کھل جائے گا اور یہ چہرہ صاف ہو جائے گا. شہزادہ نواب صاحب گئے اور انہوں نے درخواست کی حضرت سے، اور حضرت کا اللہ کے ساتھ تعلق بتا رہے تھے ایسا کہ پیسے کہیں سے آئے. رات کو عشاء کے بعد دیر ہو گئی تھی، اعلان کروایا کہ ارے ہماری خانقاہ گر رہی ہے، جلدی آؤ اس دیوار کو بناؤ. تو گاؤں والے واقف سے اس ادا سے سارے بھاگے بھاگے آئے. کون سی دیوار گر رہی تھی؟ کسی نے مٹی لگائی، کسی نے اوپر سے پانی ڈال دیا، کسی نے آ کے جھاڑ پوچھ دیا، اور سارے پیسے تقسیم ہو رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت صبح دے دیتے، اتنی جلدی کیا پڑی ہوئی تھی؟ تو اسے کہنے لگے ارے میاں ہماری خانقاہ کی دیوار گری جا رہی تھی اور تم کہتے ہو صبح دے دیتے. یہ احساس تھا کہ کسی غریب کو جو پیسے صبح ملنے ہیں، شام کو ہندو کو، سکھ کو، مسلمان کو شام کو مل جائیں گے، رات کو مل جائیں گے، رات اطمینان سے کٹے گی، آرام سے سو سکے.
اللہ کی عنایات کو اور اللہ کی مہربانیوں کو ان اہل محبت نے کوئی مذاہب اور کنبوں میں تقسیم نہیں کر دیا تھا. وہ خدا سے ملانے کے لیے لوگوں کو آئے تھے, توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ اس سے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو کفر کے تانے دے دے کے کہیں کہ تم تو بالکل ہی جہنم میں گئے, تمہارا تو کوئی پتا نہیں. نہ کرے ایسے, کبھی نہ کرے میاں, کبھی نہ کرے. انتظامی امور الگ بات, فتوے کی زبان بالکل الگ ہے. عام زندگی میں ہمیشہ دوسرے کے متعلق, کافر کے متعلق بھی یہ کر لینا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ ہے یہ گورا اور بالکل سفید ہے اور رنگ اس کا بالکل درست ہے, اور برے اعمال نے, کفر نے, کسی چیز نے کالک لگا دی ہے. اور اس کا کیا ہے, جس دن نظر ان کی پڑ گئی, صابن ادھر سے مل گیا, پانی مل گیا, تو یہ تو چہرہ دھل جائے گا, صاف ہو جائے گا, شہزادہ بن جائے گا. اور فکر کروں اپنی جو پیدا ہی افریقہ میں ہوا ہوں اور رنگ ہی سیاہ لے کے آیا ہوں, میں اپنا کیا حال کروں. اپنا کام سوچے کہ اگر مرتے ہوئے ایمان میرا نہ رہا تو پھر یہ بھی تانا دے گا کہ میاں اس بدلے پہ مجھے کافر کہتے ہیں. انتظامی امور اور فتوے وہ بات الگ ہے. جب کوئی فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے تو اسے اس زبان میں گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے. نواب صاحب گئے اور محمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے, حضرت کے ہاں ایک اور آدمی بھی گئے اور وہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہندوستان کی زمین نے کیا کیا چیزیں پیدا کی. اتنے پھول گئے, اتنے چمن وہاں لگے, اتنی بہاریں آئی ہیں کہ اس زمین کا مقابلہ کون سی زمین دنیا میں کر سکتی ہے. جتنا اللہ کا نام وہاں لیا گیا ہے اور جتنا خدا کو وہاں یاد کیا گیا ہے, اتنا کس خطے میں اللہ اس نے یاد کیا. حضرت فرماتے تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے والد صاحب کے پاس ان کے دوست تھے ایک مولوی صاحب, ہمیشہ ملتے تھے اور کہتے تھے جس دن تم گن مراد آباد جاؤ ہمیں بھی لے کے چلنا. اور ان کی عادت تھی خام خواہ ہر چیز پر اعتراض کرنے کی. اور والد صاحب کا مزاج یہ تھا کہ ان کے شیخ تھے, حضرت سے بیعت تھے وہ, تو حضرت کے ہاں ان کی بڑی قدر تھی. یہاں تک کہ محمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری ایک مرتبہ دن میں سبق دیتے تھے, اور حضرت فرماتے تھے والد صاحب گئے تو 2 مرتبہ بخاری شریف پڑھا. بڑا احساس تھا. اور مولوی صاحب سے وہ کتراتے تھے خود کہ انہیں ہر بات پہ اعتراض کی عادت ہے اور حضرت کا مزاج ایسا ہے نہیں, اور وہاں جا کر بات نبھے گی نہیں. ایک دن جب یہ جا رہے تھے لکھنؤ سے مراد آباد, گن مراد آباد, تو مولوی صاحب نظر آئے اسٹیشن پہ. انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتا دیا. تو اس کا بالکل نہ جانا, میں تمہارے ساتھ چلوں گا, ابھی ٹھہرو بھی آتا ہوں. تو جلدی سے گھر گئے, کپڑے دل کے آ گئے. جب وہاں پہنچے تو مولوی صاحب کو بہت سی احادیث ایسی معلوم تھی کہ نماز میں یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں, یوں آمین کہتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, کیا اس قصے میں پڑھنا. تو حضرت بخاری پڑھا رہے تھے, تو حضرت نے داخل ہوتے کے ساتھ ہی ان سے کہا کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے کون سی دعا مانگتے تھے؟ حضرت یہ تو یاد نہیں. فرمایا اچھا صاحب جب کسی کی دعوت میں جاتے تھے, کھانا ہوتا تھا اس کے یہاں, تو اس کے لیے کیا دعا مانگتے تھے؟ حضرت یہ بھی یاد نہیں. ان کا اچھا یہ بتاؤ جب نیا لباس پہنے تو اس پر کیا دعا مانگتے تھے؟ حضرت یہ بھی یاد نہیں. حضرت نے متعدد مواقع ایسے بیان کیے اور آخر پر کہنے لگے مولوی صاحب جن دعاؤں پہ پوری امت کا اتفاق ہے
وہ تو یاد نہ رکھی، اور وہ تو 4 حدیثیں یاد کر لی جس کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے رہے۔ یہی حال ہو جاتا ہے جب آدمی اللہ کی رحمت کی وسعت اور خدا کے ساتھ تعلق کو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے تو بھیجا اس لیے تھا کہ لوگوں کو اللہ سے ملائے، یہ اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ جو پہلے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو اور ڈرائے کہ تم تو بالکل نچلے طبقے میں جہنم کے 1 انچ کا فاصلہ نہیں، اور میں اتنا عالی کہ بس نبوت ختم ہو گئی ورنہ میرا اس میں نہیں تھا۔ یہ تصورات ہیں، اور اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے تو کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میری طرف بلا لوگوں کو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی باتیں کر کے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کبھی جھگڑا کرنا پڑ جائے تو اچھے طریقے سے جھگڑنا۔ نواب صاحب گئے، اب تو پہنچ ہی جانا، اور حضرت سے کہا کہ اس لیے آیا ہوں کہ بیعت کروں آپ سے۔ تو محمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت نہیں کرتے تھے بڑے لوگوں کو، فرماتے تھے بڑی مصیبت ہے، نواب بیعت ہو جائے تو ہمارے مرید کہتے ہیں تو سفارش کرو اور دنیا بھی منافع اور یہ چیزیں، فرمایا ہم اس جھنجٹ میں نہیں پڑتے۔ وہ بار بار جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت نے ڈانٹا اور کہا کہ آخر میاں بار بار آتے ہیں، ضرورت کیا ہے؟ تو ان کا حضرت بات یہ ہے، یہ طلب ہے، یہ تعلق ہے، اور یہ اندر کی تڑپ ہے، آدمی کو اسی وقت ایسے جواب سجائی دیتے ہیں۔ ان کا حضرت بات یہ کہ ہمارے والد صاحب کے زمانے میں ریاست میں کتے بہت زیادہ ہو گئے، اور والد صاحب نے حکم دیا کہ کتوں کو مارا جائے، تو نواب تھے والد، ان کے حکم کے بعد نوکروں نے کتے مارنے شروع کر دیے۔ تو شکایت پہنچی کہ وہ کتے بھی مار دیے جو لوگوں نے شکار کے لیے رکھے تھے، گھر کی حفاظت، کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھے تھے، ان کو بھی مار دیا، یہ تو بہت ظلم ہے۔ تو والد صاحب نے دوسرا آرڈر جاری کیا ریاست میں، اور انہوں نے کہا جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوا اسے نہ مارا جائے۔ حضرت میں پھر کہنے کے حضرت پٹا گروانے آیا ہوں، آوارہ سے گراؤں سے۔ پھر حضرت جی بولے اللہ کے ساتھ تعلق ایسے ہی ہے کہ بندگی کا پٹا پڑا رہے، اور ایک لمحہ ایسے نہ گزرے زندگی کا کہ کوئی یہ دیکھ سکے کہ یہ کسی کا بندہ نہیں۔ جب بندگی کا کلادہ، بندگی کا پٹا اللہ کا پڑا رہتا ہے تو پھر جو بھی اسے تنگ کرتا ہے نا، وہ پھر اس کے مالک کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بندگی سب سے بڑی چیز، اس بندگی سے بڑا مقام نہیں ہے۔ صاحب صبح شام رات دن نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، اور اس کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اس بندگی سے بھی بڑا کوئی مقام؟ اب چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، بندہ اور چیز ہے، اس کا بندہ اور چیز ہے۔ ازدوریاں سجدہ میں خواہی، فرشتوں سے سجدے کا تقاضا تھا، اور جنہیں بنایا تھا بشر بے شرما پائی، ان سے کہا ہے اس سے بھی آگے بڑھو، ان سے کچھ اور مطلوب۔ یہ اللہ کی یاد کیسے آتی ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ خدا کی یاد کا اس نے خود کہا ہے کہ الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، پڑھتا رہے نماز، فرض پڑھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، جو وقت ملے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اس نے کہا ہے کہ لیلن طویلا، رات گئے تک میری عبادت کر، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب فرصت تمہیں مل جائے دیگر کاموں سے تو میرے پاس میرے سامنے آ کر کھڑے رہو، اور ایک جگہ فرمایا ہے ہم خوب آپ کو دیکھتے ہیں ہینا تقوم، جب آپ نماز میں ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی بادشاہ کے دربار میں
اور کسی شہنشاہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے اور ان کی نظر عنایت پڑ جائے صاحب، اس کی مقدر کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ یہ اللہ کی یاد کا پہلا درجہ ہے کہ انسان فرض نماز کو قائم کر لے اور جس سے بڑھاتا رہے پابندی کے ساتھ۔ جتنا اللہ کا ذکر، جتنا اللہ کی یاد پہ مشتمل چیزیں ہیں، ان میں دو باتوں کا خیال کرے۔ ایک تو اس کی کیفیت کا، اور کیفیت سے مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو، بس سجدہ اور رکوع اور اس کا لمبا ہونا اور کم ہونا سب اللہ کے لیے ہو، کسی کے لیے ایسی چیز نہ ہو۔ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی رکوع کو امام کھینچے، طویل کرے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس نے چاپ سنی کسی کی اور اس نے کہا میں رکوع کو طویل کر دوں تاکہ اس آنے والے کو بھی رکعت مل جائے، اس کا بھی بھلا ہو جائے، جائز۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ فلان صاحب آ رہے ہیں، یہ تو ڈائریکٹر ہیں کمپنی کے اور یہ تو اتنے ڈالرز دیتے ہیں مسجد میں، اور انہوں نے تو یہ کیا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس نے دنیاوی غرض کی خاطر رکوع کو لمبا کر دیا، تو اخاف علیہ شیء عظیم، مجھے اس کے بارے میں بہت سخت بات کا خوف ہے۔ مطلب یہ تھا کہ رکوع جو اللہ کے لیے تھا، غیر کے لیے جب کر رہا ہے تو کفر کا خوف ہے۔ اللہ کی توحید اتنی باریک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ایسا ہے، گوارا نہیں کرتے ہو کہ کیفیت عمل کی معیار سے کم ہو جائے۔ آپ کے یہاں تو ہر چیز کا اسٹینڈرڈ مقرر ہے، معیار سے کم تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، بس نماز ایسی نہ ہو، باقی سب چیزیں ہوں۔ وہ کسی طرح کوئی صورت مل جائے الیاذ باللہ اس سے جان چھڑانے کی، بندگی کی علامت اتر جائے گی صاحب، بندہ وہی ہے جو اللہ کے سامنے سر رکھتے، پیشانی رکھتے، سر چھپا۔ کیفیت دیکھے عمل کی، کیفیت کوالٹی اس کی اچھی ہونی چاہیے، چاہے ابتدا میں اس کی کوانٹٹی کم ہو۔ فرائض اللہ کے لیے پورے ادا کرتا ہے، اور دوسری چیز جو مطلوب ہے عمل میں جو اللہ کے لیے ہو، اس کی کثرت کے بار بار کرتا ہے۔ نفل میں بار پڑھتا ہے، اپنے ذمے مقرر کر لیے کہ 2 نفل روز پڑھوں گا، روزانہ 2 نفل بس موت تک کرتا ہی رہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کو تلقین کیا کہ اس طرح اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اس سے کہا حضرت کتنے دن؟ تو اس کا بس یہی موت تک، اور کتنے دن؟ یہی بات کہ 2 نفل پڑھنے ہیں نا، نہ پڑھے 100 نفل، کوئی نہیں کہتا 2 نفل پڑھنے ہیں۔ آپ ایک دن شروع کیا ہے، موت کے دن تک وہ چلتا ہی رہے۔ اللہ کو اسی چیز سے محبت ہے کہ روز دوام ہے، روز اپنا کام کر رہا ہے، روز اپنی زندگی دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ دن میں طے کیا ہے کہ سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی ہے، بس روز یہ کام کرتا رہے، یہ تھوڑا کر کے جب اللہ کے یہاں پہنچے گا بہت ہو جائے گا، اور مالک کی نظر جب پڑ گئی تو پھر تو ٹھکانا ہی کیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ باوجود اس کے کہ جانتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہفتے کے اعمال میں میرے بندے کا وہ عمل نہیں آیا جو ہر ہفتے آتا تھا۔ تو فرشتے اب کہتے ہیں کہ اللہ وہ بیمار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے صحت کی حالت میں مجھے یاد رکھا،
اور اس کے مرض اور تکلیف کی حالت میں میں اسے بھول جاؤں میری شان کے خلاف ہے. میرے بندے کے لیے اتنا ہی لکھو جتنا عام دنوں میں ہوتا ہے. وہ تو نہیں چھوڑتے. بندہ کام کرنے والا ہونا چاہیے. وہ اپنا کام ہرگز نہیں چھوڑتے. بندہ اپنا تعلق لگا کر رکھے. ایک تو اس کی کیفیت پر غور کرے کہ کیفیت کیا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے, اور دوسری چیز جس پر غور کرے جس کی کوانٹٹی زیادہ ہو جائے بڑھاتا ہے. 10 بار اللہ کا نام دیتا تھا 100 بار دینا شروع کر دے. آہستہ آہستہ بڑھاتا رہے یہاں تک کہ بس وہی ذات رہ جائے اور کچھ نہ, گھل جائے, اس کی محبت میں پگھل جائے, بس وہی رہ جائے اور کچھ نہ. کسی نے پوچھا بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے, بڑا تنگ آیا ہوا تھا. کہنے لگا ایک تیر چلانے والا ہے اور وہ دنیا کے آخری کنارے پر کھڑا ہے, اور جب اس کا جی چاہتا ہے ایک تیر چلاتا ہے. اس کے تیروں سے بچنے کے لیے ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے جو تیر سے پیدا ہوتی ہیں بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے سوال کیا مثال کے طور پہ انداز میں. ان کا بالکل ہے. اس نے کہا کیا؟ کہنے کے اس کی طرف چلنا شروع کر دے یہاں تک کہ جا کے اس کے پہلو سے چپک جائے. اب وہ اپنی ذات پہ تیر چلائے تو چلائے, دوسرے پہ کیا چلائے. جب کھل جاتا ہے نا اللہ کی یاد میں تو پھر وہاں سے جو چیز آتی ہے اس کے لیے دل خوش ہوتا ہے کہ ہر کے صافی معریف عین الطاقت, جو کچھ میرے محبوب نے بھیجا ہے اس کی مہربانی. اپنی جفا یاد نہ ان کی وفا یاد, اب کچھ بھی نہیں اس کو محبت کے سوا یاد, بس اللہ کی محبت بھی رہ جاتی ہے. یہ ہے نماز. پڑھے اس لیے کہ کھڑا ہے, ان کے فکر ہے, ان کی یاد ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا. یہ بندگی ہے میاں, اور بندگی کی علامت ہے نماز. جس دن چھوڑ دے گا بندگی کی فہرست سے خارج ہو جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا اس کا حساب دیا جائے گا کہ نمازیں کتنی تھیں, یعنی بندگی کتنی تھی. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ آدمی دنیا کی کسی وادی میں پہنچ کے ہلاک ہو جائے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی ہونا چاہیے جو پرواہ کرے, کوئی ہونا چاہیے جو خیال رکھتا رہے, اور وہ اسی صورت میں ہے جب اپنا نام بھی تو بندوں میں چھپائے. حجاج ابن یوسف میں ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ ایک تابعی تھے, انہیں بلایا اور انہوں نے کہا اس شخص کو قتل کر دو, یہ حکومت کا مجرم. اس کے پاس گئے اور کہنے لگے صبح نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا جی صبح نماز پڑھی. تو انہوں نے حجاج سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے, خدا اس کا ذمہ دار بن جاتا ہے. تو حجاج میں اللہ کی پناہ کو نہیں توڑ سکتا جو تیرا جی چاہیے گا. چپ ہو گیا اور ان کی جان بخشی گئی. اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے انسان جب خدا کے ساتھ تعلق ایسا ہو جاتا ہے. اسی لیے نوافل اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقرب العبد الیہ, میرا بندہ میرے قریب ہوتا. ساتھ اس قرب کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ قریب ہوتا ہے فرض ادا کر کے, اور جن میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں, ہمارے ذریعے پکڑتا ہے. ہم اس کے پاؤں بن جاتے ہیں, ہمارے ذریعے سے وہ چلتا ہے. کہاں اللہ کی ذات عالی اور کہاں انسان کے پاؤں, کوئی حد ہے؟ یہ الفاظ اس لیے کہ سمجھائے جائیں
وگرنہ اللہ کی ذات براؤ برائے، اور پھر ہم اس کے کان بن جاتے ہیں، ہمارے ذریعے سنتا ہے، ہم اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں، ہمارے ذریعے دیکھتا ہے۔ اور پھر کہا اللہ نے لئن استعاذنی لأعیذنہ، ہمیں اپنی قسم ہے جب یہ ہم سے پناہ مانگے گا تو ہم اسے پناہ دیں گے، اور جب یہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دے گا ہم اس کی بات سن کے اس کی مانیں گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کل یوم ہوا فی شان، اور اس ذات کی تو ہر دن نئی آن۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کیسے پیدا ہو جائے۔ نماز کے بعد دوسری چیز جس سے اللہ کو یاد کیا جائے وہ قرآن پاک ہے، اور پھر اذکار ہیں، اور پھر دعا ہے۔ تب انشاءاللہ بات